بسم الله الرحمن الرحيم. کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو خلافت کی بدولت اور خلافت کے فیض کے نتیجے میں غیر معمولی ترقی عطا فرما رہا ہے، تو اس ترقی کے حوالے سے میں آپ سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پروگرام کا یہ آخری سوال ہے۔ آج سے 129 سال پہلے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تھا 23 مارچ 1889 کو۔ آج جماعت احمدیہ کا ہر فرد مبارک کا مستحق ہے، اس کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس کے آباء و اجداد کو یا اس کو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب امام مہدی کو دیکھو یا سنو، یا اگر تم کو برف کے پہاڑوں پہ سے بھی آنا پڑے جا کے اس کی بیعت کرنا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مسلمان اس حالت میں مرا کہ وہ کسی کی بیعت اس نے نہیں کی ہوئی تھی، اس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں تھی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور یہ بات صحابہ کرام جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سب کے سب حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حالانکہ وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہوئے تھے، پھر کیا ضرورت تھی تجدید بیعت کی حضرت ابو بکر کی؟ وہ جانتے تھے اس حدیث کو۔ پھر حضرت عمر فوت ہوئے، حضرت عثمان فوت ہوئے، ہر خلیفہ کے بعد بیعت کرتے رہے۔ آج یہ دنیا کے مسلمان جتنے ہیں، 1 ارب سے کچھ زیادہ کم یا جو بھی ہیں، خدا کے لیے حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ سے ڈریں، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جہالت کی موت نہ مرے، اور اس کا عذاب اب بھی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ امام حضور پاک نے فرمایا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ امام ایک ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے رہ کے لڑا جاتا ہے، دنیا کے فتنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی ترقی کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ اس کا یہ تو ڈھال کے پیچھے ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، انہوں نے رسی کو پکڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ یہاں ایک دریا میں سیلاب آ گیا، کچھ لوگ ایک ٹیلے پہ پھنس گئے، تو ملٹری والوں نے وہاں سے رسہ پھینکا ان کو کہ یہ رسہ پکڑتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ کھینچیں گے، تم ادھر آ جاؤ۔ بہاؤ بہت تیز تھا، وہ کہنے لگے جو بھی ہو جائے رسی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، نہیں تو بہاؤ میں بہہ جاؤ گے۔ میں کھڑا وہ دیکھتا رہا وہاں پہ، میں کہا دیکھو قرآن مجید کے الفاظ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ خلافت کا دامن چھوڑو گے تو اس بہاؤ کی طرح دنیا کے فطروں میں بہہ جاؤ گے، اپنے آپ کو خلافت کی رسی سے مضبوطی سے پکڑو۔ اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ۔ دوسری بات جو آپ ترقی کی، آپ نے سوال کیا، بات یہ ہے کہ ترقی جو ہے وہ صرف خلیفہ کے وجود سے ہو سکتی ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ جب ہم کہتے ہیں، قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں اس میں بعض جگہ مخاطب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو اس دنیا میں 63 سال رہ کے اس دنیا سے چلے گئے، مگر آپ کے بعد ان آیات کے مخاطب آپ کے خلفاء اور پھر عصر حاضر کے جو خلفاء حضرت مسیح علیہ السلام جو اصل میں آپ کے ہی خلفاء ہیں، ان کے اوپر صادق آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عصر حاضر میں خلیفۃ المسیح، تو ان کے مالوں میں سے صدقہ لیا کر۔ یہ لینا، یہ صدقہ جو اللہ کی درگاہ میں قبول ہوتا ہے، یہ نبی یا اس کا خلیفہ ہی لے سکتا ہے، دوسرے کا لیا ہوا قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصلی علیہم، ان کے لیے تو دعا کیا کر، تیری دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے۔ کون ہے ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنے والا؟ آخر میں آپ بتا رہے ہیں وقت ختم ہو گیا، تو حضور کا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصر عزیزہ ایک اقتباس پڑھ کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ تو دعا کیا کر، تیری دعا ان مومنوں کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے، ان کو مصیبتوں میں وہ سکون دیتی ہے،
تیری دعا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا ہوا ہے کہ آپ دعا کیا کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایک دفعہ جو خامس جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو اپنی قوم کی بچیوں کے رشتے کے لیے بیچے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو بچوں کی تعلیم کی فکر ہو؟ حکومت بے شک تعلیمی ادارے بھی کھولتی ہے، تعلیم تو مہیا کرتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم اور اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر صرف خلیفہ وقت کو ہوتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے، رشتے کے مسائل کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے۔ غرض کوئی ایسا مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اس لیے دعائیں اور اس کے لیے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ میں بھی اور میرے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد خدا تعالیٰ نے کیے ہیں، اور اسی نے کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشمے تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعائیں نہ کرتا ہوں۔ خطبہ جمعہ 6 جون 2014۔ یہ ہے خلیفہ وقت، یہ ہے وہ تسکین جو خلیفہ وقت کی دعاؤں سے افراد کو ملتی ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ، یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں امن اور سکون ملے گا۔ اگر اسلام کی ترقی میں حصہ دار ہونے چاہتے ہو، یہاں آؤ۔ اگر تکذیب کرو گے، اسلام کے غلبہ کو پیچھے کرنے والوں کی صف میں ہوگے، اس کی تائید والوں میں شامل نہیں ہوگے۔